والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خانہ عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کیوں نہیں آ رہی. لوگوں کا شکوہ ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی. اس کے حوالے سے دو سبب بیان کیے تھے. بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے دو سبب بیان کیے تھے. کس کو یاد ہے؟ یاد ہے؟ اور دوسرا خیال سے بس جیسے جمعے کے بعد جاتے ہیں نا کپریشن پہ جھاڑ کے سیدھے کرتے ہیں، سب کچھ ہی چھوڑ کے مسجد سے باہر. اللہ کی بندوں تیاری کر کے آتا ہوں، کافی محنت لگتی ہے. تھوڑا سا ذہن میں رکھنا، ایک جمعے کی بات ہے وہ بندہ بھول جاتا ہے. ابھی تو ایک ہفتہ ہوا ہے اتنا میں سمجھتا تھا میرا حافظہ بہت کمزور ہے. یہ تو یہاں پہ حالت سب کی ایک جیسی ہے، پھر اس کا مطلب ہے. تو یہ یاد رکھیں، پہلی چیز تھی بداعمالی. پہلی چیز کیا تھی؟ بداعمالی. میں اپنی بھی بات کروں آپ کے لیے. کوئی بھی چیز جب نیت ہو نا عمل کی کہ میں نے سننا ہے اور سننے کے بعد عمل کرنا ہے، وہ چیز بہت ہی کم ہے. یہ آپ کے لیے میں اپنی بھی بات کروں، میں خود شامل ہوں اس کام میں. تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ جو سنیں گے اس کے اوپر عمل کریں گے. میری اپنی نیت یہی ہو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ایک تو میں اخلاص نیت سے کہوں، اور سب سے پہلے اس کا مخاطب میں خود ہوں، اور پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں. اور دونوں کی نیت یہ ہو، میری بھی اور آپ کی بھی، کہ ہم لوگ انشاءاللہ اس کے اوپر پھر عمل بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی؟ ورنہ تو میں بھی کہتا رہوں گا، آپ کو سنتے رہیں گے اور ایک عرصے سے ہی سلسلہ چلتا رہے گا. بس میں بھی ویسے ہی اور آپ بھی ویسے ہی. تو اللہ رب العزت کی جو مدد اور نصرت نہیں حاصل ہو رہی ہمیں، اس میں قصور ہمارا ہی ہے. ہمارا قصور سب سے پہلا کیا ہے؟ پہلا قصور یہ ہے کہ ہم نے بداعمالی شروع کر دی اور بداعمالی کا شکار ہو گئے. علم ہے ہمارے پاس، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، سب کچھ جانتے ہیں الا ماشاءاللہ. اور اگر نہیں جانتے تو جاننے کے لیے بہت زیادہ وسائل موجود ہیں ہمارے پاس. ہر مسجد کے اندر عالم ہے، قاری صاحب ہیں، مسجد میں نہ ہو تو پڑوس میں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے. مطلب اتنے اسباب ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں جی ہم علم حاصل کرنے میں کسی کے محتاج ہو گئے ہیں اور اتنی احتیاط ہو گئی ہے کہ علم مل ہی نہیں رہا کہیں سے. ایسا نہیں. تو بدعمالی کا شکار ہو گئے. پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس علم اتنا نہیں تھا لیکن عمل تھا. ہم سب کہتے ہیں پرانا زمانہ بڑا اچھا تھا. جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا دور بڑا اچھا تھا، آج کل تو یوں ہو گیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل علم بہت ہو گیا ہے، عمل کوئی نہیں ہے. اور پہلے معاملہ یہ تھا کہ علم تھا، عمل کم تھا. اب ہم سنتوں میں سستی کرتے ہیں علم کی بنیاد کے اوپر، نوافل کو چھوڑتے ہیں علم کی بنیاد کے اوپر، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں علم کی بنیاد کے اوپر. پہلے علم نہیں تھا، اخلاق بھی تھے، علم نہیں تھا، نوافل بھی تھے، علم نہیں تھا، سنتوں کا اہتمام بھی تھا، علم نہیں تھا، فرائض نماز کا پابندی بھی تھی، سب کچھ تھا. اب علم آ گیا، فرائض میں بھی سستی ہے، سنتوں کے اندر بھی سستی ہے. آگے اس کے بعد نوافل مستحبات تو ایسی چھٹی ہو گئی ان کی، کیونکہ علم ہمارے پاس آ گیا.
تو ہم لوگ بدعمالی کا شکار ہیں، پہلی چیز۔ دوسری بات یہ بتائی تھی یاد رکھنے کی ہے کہ ذوق عبادت ختم ہو گیا، ذوق عبادت باقی نہیں رہا۔ قرآن کی تلاوت کا ذوق و شوق ہو، ہم نے قرآن پڑھنا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنا ہے، ادب اور احترام کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، عمل کی نیت سے پڑھنا ہے، ختم۔ اللہ کے ہاں آہ و زاری کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے، اور لمبی لمبی دعائیں کرنی ہے، اور راتوں کو اٹھ کے کرنی ہے، دعاؤں کے اندر آہ و زاری ہونی ہے، دعاؤں کے اندر اپنے مسائل کا بیان کرنا ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ سے گپ شپ کرنی ہے کہ اللہ میرے مسائل ہیں، خالی تو نے کرنی ہے، بس حل کر دیا۔ نوافل ہو، نوافل کے اندر تلاوت ہو قرآن کی، ٹھیک ہے، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، وضو کے نوافل ہیں، تحیۃ المسجد ہے، ٹھیک ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، تو فرض ہی پورے ہو رہے ہیں کیونکہ علم آ گیا کہ یہ تو نوافل ہیں، اور کچھ تو فرائض کی ہونی ہے، لہٰذا علم آ گیا، بدعمالی بھی ہوگی، عبادت کا ذوق بھی ختم ہو گیا، تو عبادت کا ذوق باقی نہیں رہا۔ مسجد کو وقت دینا ہے، مسجد کے اندر رکنا ہے، قیام کرنا ہے، یہ ذوق عبادت ختم ہے۔ اللہ کی جو مدد اور نصرت حاصل نہیں ہو رہی ہمیں، اس کا دوسرا سبب ذوق عبادت جاتا رہا۔ پہلی بدعمالی ہے، دوسرا ذوق عبادت ہے، اور تیسری چیز بہت اہم ہے آج کے بیان کی تیسری چیز، تیسرا سبب آج ذکر ہوگا، بہت اہم ہے، اور ہضم کرنا بھی اس کا تھوڑا سا مشکل ہے۔ ہضم کرنا اس لیے مشکل ہے کہ وہ ہے شوق شہادت، اور عموماً ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ شہادت تو سیاستدانوں کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بھٹو شہید، بینظیر شہید، فلاں شہید، فلاں شہید۔ علماء اگر کہیں ایسا حادثہ ہو جائے تو کہتے ہیں جی جاں بحق ہو گئے ہیں، وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ شہادت دو لوگوں کے لیے رہے گی، یا سیاستدانوں کے لیے رہے گی، یا ہماری افواج کے لیے رہے گی، باقی سب اس کیٹیگری سے باہر نکل گئے۔ تو شوق شہادت یہ ختم ہو گیا ہے۔ جب یہ ختم ہوا تو اللہ کی مدد اور نصرت بھی جاتی رہی، کیونکہ اس شوق شہادت کے ختم ہونے کا جو ایک لازمی عنصر ہے وہ یہ ہے کہ زندگی سے پیار اور محبت ہو گئی ہے، مرنا نہیں چاہتے، مرنا نہیں ہے۔ اور حالانکہ شہادت کے بعد تو مستقل حیات ہے۔ ابھی اگر ہم دیکھیں نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ شہید ہو گیا، تو قرآن کہہ رہے ہیں شہید تو ہو گیا، ایک مادی ذریعہ تھا، زندگی تھی، سامنے نظر آ رہی تھی، چل پھر رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، تو اب وہ ختم ہو گیا، تو ہماری نظر میں تو ختم ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ایک مردہ ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، یہ تو زندہ ہیں، اب تو ہمیشہ کی زندگی ان کو ملی ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں معلوم نہیں ہے، تم شعور نہیں رکھتے، نہیں ہے تمہارے پاس، لیکن تم مادی اسباب کے اندر پڑے ہوئے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل تو زندگی اب ان کی شروع ہوئی، اب تو مزے ان کے اب شروع ہوئے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ مذہب کی سربلندی کے لیے مسلح جد و جہد کا کرنا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، اور اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام کی یا حق دین کی سربلندی کے لیے مسلح جد و جہد کرنا یہ پچھلی امتوں میں بھی چلا، مستقل ایک چل رہا تھا۔ قرآن مجید نے ایک جنگ کا ذکر کیا ہے فلسطین میں جو لڑی گئی، اور اس کا ذکر بائبل کے اندر بھی ملتا ہے، مختلف کتابوں کے اندر جو پہلی آسمانی کتابیں ہم میں بھی ہے، کہ جالوت کے خلاف حضرت طالوت نے جنگ لڑی، یہ حق و باطل کا معرکہ تھا،
اور یہ باقاعدہ مسلح جدوجہد تھی حق کی سربلندی کے لیے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے ان کو ایک فتح نصیب فرمائی, ایک معجزاتی فتح تھی جو ان کو ملی. یہ تو یہود و نصارہ کے ہاں بھی یہ تھا. فرعون کے خلاف بنی اسرائیل نے جدوجہد کی اور مسلح جدوجہد بھی تھی. یہ بات کہتے ہوئے گھبرانا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے اندر مسلح جدوجہد ہے, یہ بالکل غلط تصور ہے. یعنی اس کا آغاز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا, یہ بھی بالکل غلط ہے. یہ تو پچھلی امتوں کے اندر بھی رہا ہے, پچھلے ادیان کے اندر بھی رہا ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے مسلح جدوجہد ہوئی ہے. یہ یہود و نصارہ اس بات کو کہتے ہوئے جھجکتے اور گھبراتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق اپنی کتابوں کے ساتھ بالکل ایک واجبی سا ہے. اور مسلمان کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو اپنے دین کے اعتبار سے, اپنے عمل کے اعتبار سے, لیکن اس کی جو کمٹمنٹ قرآن کے ساتھ ہے وہ غیر متزلزل ہے, وہ اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. وہ قرآن تعلیمات کو برحق مانتا ہے, سچ مانتا ہے, اس کا برملا اعلان کرتا ہے. اور قرآن کے اندر جہاد کا ذکر موجود ہے. سمجھنا کہ نہیں؟ تو یہ پہلے تو تھا, یہ یہود و نصارہ کے یہاں بھی ہے, ان کی اپنی کتابوں کے اندر جہاد کا ذکر موجود ہے. اس کو صرف مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دینا یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے. اور مسلمان بیچارے گھبرا جاتے ہیں کیونکہ علم نہیں ہے ان کے پاس, اس حوالے سے متاثر ہو جاتے ہیں, غیر سے متاثر بہت جلدی ہوتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ دین کی سربلندی کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے جہاد کا. یہ ذہن نشین کرتے ہیں, دین کی سربلندی کسی اور طریقے سے نہیں ہونے والی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک جہاد کیا, 10 سال تک, اور دنیا سے جاتے جاتے بھی لشکر تشکیل دے کر گئے کہ اس نے فلاں مقام پر جانا ہے, جہاد کرنا ہے. دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے, اور جب اس لشکر کو روکنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے درخواست کی, تو حضرت بکر نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا, تم بڑے بہادر تھے, جلدی تھے, آج تم بھی پریشان ہو گئے. تو لشکر تو جائے گا. لشکر گیا, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ کا لقب ملا, کتنی جنگوں میں شریک ہوئے, کتنے زخم آئے, سب کچھ ہوا. اور فرمایا میں تو اتنی جنگوں میں اس لیے شریک ہوا تھا کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو جائے. آج بستر پہ معلوم لگتا ہے کہ بزدلی کی موت ہے. اتنی جنگوں میں شریک ہوئے, ایک بڑا مقام اور مرتبہ پایا, سیف اللہ کا لقب ملا, اللہ کی تلوار. تو صحابہ کی تو تمنا تھی شہادت کی, کیونکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ دین کی سربلندی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ صرف جہاد ہے, وہ الہ کلمت اللہ ہے. آج ہم جہاد پڑھاتے ہیں, کیا پڑھاتے ہیں جی؟ نفس کا جہاد بھی کریں, اور پھر قلم کا جہاد بھی کریں, اور پھر دعوت کا جہاد بھی کریں. لیکن جہاد جس سے مسلح جہاد, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی, یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, کہ اے نبی مومنوں کو جہاد پر ابھاریے, اتنا ابھاریے, اتنا ابھاریے کہ پھر بیٹھ نہ سکے, جہاد ہی کرتے رہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اللہ نے مقام اور مرتبے سے نوازا ہے. جہاد کے زخم لگ گیا,
اور اتنا موقع ملا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی 2 مرتبہ مرہم پٹی کی، خود مرہم پٹی کیا، اور اس کے بعد پھر دعا کرے خود ہی کہ یا اللہ اگر کوئی اور موقع ہو قریش مکہ کے ساتھ لڑنے کا تو مجھے زندہ رکھ، کیونکہ مکہ والوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ستایا ہے کہ اللہ تیرے حبیب کو بڑا ستایا ہے، انہوں نے بڑا تنگ کیا ہے، اگر ان کے ساتھ جہاد کا موقع مل جائے مجھے تو مجھے زندہ رکھ ورنہ مجھے موت دے دے۔ اللہ سے دعا کی ظہر کی نماز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے فارغ ہوئے تو بتایا گیا کہ آپ کے خیمے سے خون بہہ رہا ہے، انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام پاس آ کے بیٹھے اور آپ علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے دین پہنچانے میں اور دعوت کو پھیلانے میں آپ نے حق ادا کر دیا اور سلام کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، شہید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کو بتایا کہ جی شہادت ہو گئی ہے، آپ آئے دیکھنے کے لیے تو آپ بڑے سمٹ کے اور پاؤں دیکھ کے رکھ رہے ہیں، بڑے پیار کے ساتھ پاؤں رکھ رہے ہیں کمرے کے اندر۔ صحابہ حیران ہے، عجیب بات ہے، کمرہ خالی ہے، بندہ کوئی نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام جیسے چل رہے ہیں دیکھ کے قدم رکھ رہے ہیں اور بڑے سنبھل کے چل رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسا کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے، اور پھر جب بیٹھے بھی تو بڑے سمٹ کے بیٹھے، جیسے دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں، بندہ گھس کے بیچ میں بیٹھتا ہے، پاس جا کے بیٹھے۔ بعد میں اللہ کے نبی نے عجیب ماجرا دیکھا کہ کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا، آپ چلے بھی ایسے جیسے کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے اور بیٹھے بھی ایسے بہت سمٹ کے اور تنگ ہو کے کہ جیسے دائیں بائیں بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، کمرہ تو فرشتوں سے بھرا ہوا تھا اور ایک فرشتے نے جب اپنا پر سمیٹا تو مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی۔ یہ شہادت کی موت ہے، ایسے مرو کہ زمین و آسمان روئیں، ایسے مت مرو کہ لوگ کہیں اچھا ہے جان چھوٹی اس خانہ سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اے اللہ کے نبی آپ کے صحابہ میں کون فوت ہوا ہے، کون شہید ہوا؟ پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہا آج تو اتنا جشن ہے، اتنا عرش ہل رہا ہے اور جھوم رہا ہے اور ہر طرف آو بھکا ہے اور لگ رہا ہے کہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ کوئی بندہ آ رہا ہے، کون ہے؟ یہ شہادت کی موت ہوتی ہے، یہ مزے ہوتے ہیں۔ آسمانوں کے اوپر بڑا چرچا ہے، بڑا شور غل ہے، کیا ہے، کون آ رہا ہے؟ سعد بن معاذ شہید ہو گئے، سعد بن معاذ آ گئے۔ اور پھر شہادت کا صحابہ کے اندر تو اتنا جذبہ تھا ہی تھا، عورتوں کے اندر جتنا جذبہ تھا، عورتوں کے اندر بھی شہادت کا بہت جذبہ تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان ہوا حی علی الجہاد، فوراً کچھ نہیں دیکھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، جہاد کے نکل گئے کہ اعلان ہو گیا۔ آپ کی بیوی نے گواہ بنائے، لوگوں کو گواہ بنائے کہ گواہ رہنا کہ میں حنظلہ کے نکاح میں تھی اور آج اسی کے گھر میں تھی، اسی کے ساتھ تھی اور حنظلہ جہاد کے لیے چلا گیا ہے اور میرا ابھی نکاح ہوا تھا اس کے ساتھ۔ لوگوں نے کہا اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے، آپ کا نکاح ہوا، آپ اس کے گھر میں تھی، ہوتا بھی یہ پہلی رات تھی آپ کی شادی کے بعد، پہلی رات آپ نے گزاری اور حنظلہ نے وہ جہاد کے لیے چلا گیا۔ فرمایا نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ آسمان کھلا ہے، حنظلہ چلا گیا اندر اور پھر اس کے بعد آسمان بند ہو گیا اور مجھے لگتا ہے کہ حنظلہ شہید ہو جائے گا۔ جہاد ہوا، ختم ہوا، جو شہداء تھے زخمی تھے ان کو دیکھا گیا، ہر طرف چیک کیا، حضرت حنظلہ نہیں ہے۔
صحابہ نے آ کر آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ میں بھی حنظلہ نظر نہیں آیا. اور ایک بات اور جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو عورتوں کے اندر جذبہ تھا وہ یہ بتانا چاہتا. جب حضرت حنظلہ نکلے جہاد کے لیے تو بی بی نے کہا کہ جس بہادری کے ساتھ جا رہے ہو واپس نہیں آنا. لوگوں نے کہا بھی کیا ہوا, واپس نہیں آنا, بنی نہیں ہے, پسند نہیں آیا, کیا بات ہے؟ ظاہر بات ہے جب جہاد پہ جا رہے ہیں شہادت مل جائے گی تو اس کا مطلب ہے تمہاری بنی نہیں یا پسند ہی نہیں آیا, یہ کیا بات ہے, کیوں ایسا کہہ رہی ہو؟ فرمایا میں اس لیے نہیں کہہ رہی, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کل قیامت کے دن جب لوگوں کو پکارا جائے گا تو مجھے اللہ اس طریقے سے پکارے کہ پہلی رات کی دلہن شہیدہ جو ہے, شہید کی دلہن ہے, وہ کہاں ہے, مجھے ایسے پکارا جائے. شہید کی جو بیوی ہے پہلی رات کی وہ کہاں ہے, وہ آ جائے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں یہ شہادت کا جذبہ. اور حضرت حنظلہ سے کہہ رہے جا رہے ہو تو واپس نہیں آنا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نظر نہیں آ رہے, زخمیوں میں بھی دیکھ لیا, شہیدوں میں بھی دیکھ لیا, نہیں پتا کہاں پہ ہیں. آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, انی ارا ما لا ترا, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. حضرت حنظلہ کو کیا مقام اور مرتبہ ملا ہے تمہیں معلوم ہی نہیں ہے. حضرت حنظلہ جب گھر سے جہاد کی آواز کانوں میں پڑی تو نکل پڑے, دوڑ پڑے جہاد کے لیے. حرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ, دوڑ پڑے جہاد کے لیے. اور غسل جنابت نہیں کیا تھا, اور شہید کو غسل بھی نہیں دیا جاتا. تو حنظلہ کو اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے غسل دے رہے ہیں. حضرت حنظلہ کو غسل فرشتے نے دیا. تو عورتوں میں بھی جذبہ جہاد موجود تھا, مردوں میں بھی جذبہ جہاد موجود تھا. اللہ کی مدد اور نصرت نازل ہو رہی تھی, اتر رہی تھی. جب شوق شہادت ختم ہو گیا, جذبہ جہاد جاتا رہا مسلمانوں کے اندر سے, تو پھر خوف اور ڈر کے عالم میں اب آپ دیکھیں کہ کتنا فلسطین کے اندر غیر مسلموں نے کیسے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا کہ کئی جہاز اسلحے سے بھرے ہوئے اسرائیل کی مدد کے لیے پہنچائے انہوں نے. الجزیرہ کی رپورٹ ہے, کئی جہاز اسلحے سے بھرے ہوئے اسرائیل کی مدد کے لیے بھیجے. اور مسلمانوں کی طرف سے صرف اور صرف مذمتی بیان, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہیں, ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے, اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا. یہ بات پچھلے ہفتے میں نے عرض کی تھی کہ ایک پانی کی بوتل بھی اسرائیلی بچے تک نہیں پہنچی. کئی اسلامی ممالک, لاکھوں کی فوج, ایٹمی قوت, سب کچھ ہونے کے باوجود وجہ کیا ہے؟ جذبہ جہاد ختم ہو گیا, شوق شہادت ختم ہو گیا, اپنی زندگیوں سے پیار ہو گیا. اور وہاں کے نہتے کچھ مجاہدین, تو انہوں نے سب کچھ کیا, یہ تو وہ ڈٹے رہے, یہ تو وہ ڈٹے رہے کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اب جب بندی ہوئی تو اس کو مزید توسیع دی جا رہی ہے. تو مجاہدین کا کمال ہے. تو جہاد کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتے تھوڑے سے ہیں, کئی لاکھوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. پھر اس لیے جذبہ جہاد, اور علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کے اندر جذبہ جہاد نہیں ہے اور وہ مر جاتا ہے, شوق شہادت نہیں ہے, مر جاتا ہے, وہ منافقت کی موت مرا ہے, وہ نفاق کے ساتھ مرا ہے. اس لیے شوق پیدا کرنا, صحابہ کے واقعات سننا, ان کو پڑھنا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 10 سالہ زندگی کو پڑھنا, یہ بہت ضروری ہے. اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات سنائیں کہ وہ تو اتنے بہادر تھے. آج تو بچوں کو ڈراتے ہیں, کتا باہر سے آ جائے گا, بلی آواز نکال دے گی. کتوں بلوں سے بچوں کو ڈرا دیا. ہم نے تو اپنے بچوں کو کتوں بلوں سے ڈرا دیے. باقی کسی اور سے کیا ہم ان سے کہیں گے کہ مقابلہ کرو, کفر کا کیا مقابلہ کریں گے؟ تو گلی محلے سے کتوں سے ڈرے ہوئے بیچارے. بچے کے قریب سے کتا بڑے کے قریب سے گزر جائے, چیخ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے.
اگر کسی مسلح کافر کو دیکھ لیں تو پھر تو ان کی جان نکل جائے گی بیچاروں کی. تو بچوں کو ڈرائے نہیں کریں ان چیزوں سے, خوف مت پیدا کریں ان کے اندر. یہ نفسیاتی ایک ایسا عمل ہے کہ ہم بچوں کے اندر خود ڈر کو پیدا کر رہے ہیں. جو مسلمان ہوتا ہے وہ تو اللہ کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا. ہماری حیرت کی بات ہے, کتے بلے سے ڈر کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, باہر سے چیز لے آؤ, باہر کتا کھڑا ہے, ہم نہیں جا سکتے دکان پر. کمرے کے اندر چلے جاؤ, چھپکلی ہے, کمرے کے اندر نہیں جاتے. کیوں نہیں جا رہے؟ چھپکلی ہے. خدا کا خوف کرو, بچوں کے اندر سے خوف اور ڈر کو نکالیں. یہ تب نکلے گا جب صحابہ کے واقعات سنائیں گے, صحابہ کے ساتھ تعارف کرائیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعارف ہوگا, نبی کی اس 10 سالہ زندگی کو پڑھیں گے, ان کو بتائیں گے, ان کو سمجھائیں گے, ان کو سنائیں گے, تب یہ باتیں پیدا ہوں گی. شوق شہادت تب پیدا ہوگا, جذبہ جہاد تب پیدا ہوگا. دوبارہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دین کی سربلندی کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے نہیں, اشاعت اور چیز ہے, سربلندی اور چیز ہے. دین کی اشاعت یہ تبلیغ سے ہوگی, دین پھیلے گا ضرور, کہاں سے کہاں پہنچے گا, یہ اشاعت ہے دین کی, یہ تبلیغ سے ہوگی. لیکن دین کی مضبوطی, دین کی سربلندی اور دین کو جو تقویت ملے گی وہ صرف اور صرف جہاد سے ملے گی. جس کی مسلمانوں کے اندر کمی ہے, جذبہ جہاد پیدا کریں, شوق شہادت اپنے اندر پیدا کریں. سنتے رہیں.